مہینے میں نبیوں کے سردار و امام پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. 15 شعبان المعظم، 15 شعبان جس دن آپ اور ہم سب روزے سے تھے. 15 شعبان المعظم سن 2 ہجری، انگریزی تاریخ 11 جنوری، انگریزی سن 624 عیسوی، دن منگل، نماز ظہر کا وقت، اور نماز ظہر کی چوتھی رکعت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ملا فولی وجہک شطر المسجد الحرام. ہم نے اسی آیت شریفہ کی تو تلاوت کی تھی، ابھی اسی آیت شریفہ کی تلاوت کی کہ عوام کو پتہ چل جائے شعبان کا مہینہ جو مشہور ہے تو کیوں مشہور ہے. شعبان کا مہینہ اس لیے بھی مشہور ہے قیامت تک کے پیدا ہونے والے جو مسلمان خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے جو سجدہ کریں گے اس سجدے کا حکم آیا تو اسی ماہ شعبان میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. حافظ قاری محمد سراج صاحب بھی ایک جلسے میں نظامت فرما رہے تھے، اشعار پڑھتے ہی پڑھتے ہیں. میں نے اس اشعار کے سلسلے میں چند بات بھی کہی تھی وہاں. یہ اشعار بڑے معنی خیز ہوتے ہیں. ایک شعر بھی اگر دل میں اتر جائے تو زندگی کا رخ بدل جاتا ہے. عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ و قلم تیرے. اقبال کہتا ہے، اقبال ہی نے کہا 1903 میں، سارے جہاں سے چاہ ہندوستان ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا. مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا. ہندی ہیں ہم، وطن ہے ہندوستان ہمارا. یہ کب لکھا تھا علامہ اقبال ڈاکٹر سر اقبال نے؟ کب لکھا تھا؟ 1903 میں. 1903 میں 100 باقاعدہ میں عرض کر دوں آپ سے، 1903 کا مطلب آپ سمجھیے 120 سال 120 سال ہو گئے. میں عرض کر دوں آپ سے، محبت کے شرر سے دل سراپا نور ہوتا ہے، ذرا سے بیج سے پیدا ریاض طور ہوتا ہے. مذہب کی تعلیم محبت کی ہوتی ہے، دین کی تعلیم باقاعدہ الفت کی ہوتی ہے. دھرم کی شکشا جو ہوتی ہے وہ مانوتا کی ہوتی ہے، منوشتا کی ہوتی ہے. اسی لیے تو میں عرض کرتا ہوں ہمیں چاہیے ہم مانوتا کی بات کریں، منوشتا کی بات کریں. جب تک سبحان اللہ نہیں آئے گا، سبحان اللہ سبحان اللہ، الفاظ ہندی ہی میں انشاءاللہ آتے چلے جائیں گے، موضوع بدلے گا بھی نہیں. سبحان اللہ کہہ دیجئے گا. ہم مانوتا کی بات کریں، سبحان منوشتا اللہ کی بات کریں، سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ لوگ بھی بولے سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم وکاس کی بات کریں، ہم وشواس کی بات کریں، ہم وکاس کی بات کریں، ہم وشواس کی بات کریں، ہم سنسکار کی بات کریں، ہم سنسکار کی بات کریں، ہم ادھیکار کی بات کریں، ہم سوشیلتا کی بات کریں، ہم سہیشوڑتا کی بات کریں، ہم سہیشوڑتا کی بات کریں، ہم کرتب کی بات کریں، ہم پالن کی بات کریں، ہم کرتب کی بات کریں، ہم پالن کی بات کریں، ہم باقاعدہ چرتر کی بات کریں، ہم متر کی بات کریں، ہم سماج کی بات کریں، ہم ودواؤں کی بات کریں، ہم اناتھوں کی بات کریں، ہم گیان کی بات کریں، ہم سمان کی بات کریں، ہم مان کی بات کریں، ہم گیان کی بات کریں، ہم مان کی بات کریں، ہم سمان کی بات کریں، ہم سمان کی بات کریں، ہم سمان کی بات کریں. اور اپنے پیارے کہہ دیجئے ہم گیان کی بات کریں، مان کی بات کریں، سمان کی بات کریں، اور پیارے اپنے ہندوستان کی بات کریں. سبحان اللہ. Education is very essential for any person of the world. Qualification is must. تعلیم ضروری ہے. اللہ کے قرآن کی سب سے پہلی آیت کا پہلا لفظ تعلیم کے بارے میں، اقرا، اے نبی پڑھیے پڑھیے پڑھیے. ہم نے پڑھنا چھوڑ دیا، کتابوں سے رشتہ توڑ لیا، کتابوں سے رشتہ توڑ لیا. دنیا کی سب سے بڑی کتاب کہاں ہے؟ یہ کس کو بتانا چاہیے؟ ایک مسلمان کو بتانا چاہیے، کیونکہ کتاب آپ کے پاس پہلے آئی. انگریزی کتاب بہت بعد میں چھپی. which is the first English book of the world. دنیا کی سب سے پہلی انگریزی کتاب کب چھپی؟ 550 سال پہلے، 1473 میں. 1473 میں پہلی انگریزی کتاب چھپی. چھاپنے والے کا نام ولیم کیکسٹن. میں نام پیش کرتا ہوں، ولیم کیکسٹن. کتاب کا نام ہسٹری آف ٹرائے. ہسٹری آف ٹرائے that was the first published book of the world. یہ پہلی دنیا کی چھپی ہوئی پرکاشت کتاب، پہلی پبلش بک ہسٹری آف ٹرائے، سب سے پہلی انگریزی کتاب. قرآن کب آیا؟ انگریزی کتاب کب آئی؟ 550 سال پہلے. یہ دماغ میں رکھیے، 550. قرآن کب آیا؟ 17 اگست سن 610 عیسوی کو. 1450 سال پہلے اللہ نے قرآن والا آپ کو بنا دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. 1450 سال پہلے کتاب والے بنا دیے گئے. تو کتاب والے آپ ہیں. آج معمولی سوالوں کے جواب ہم اور آپ نہیں دے پاتے ہیں،
نماز کے بارے میں، زکات کے بارے میں، حج کے بارے میں، نماز پڑھنے کے مسائل کے بارے میں جواب ہم کو نہیں معلوم. جب پڑھیں گے نہیں تو کیا جواب بتائیں گے کسی کو؟ اللہ نے کتاب والا آپ کو بنایا تھا، اللہ نے جواب والا آپ کو بنایا تھا، اللہ نے کتاب والا آپ کو بنایا، اللہ نے جواب والا آپ کو بنایا، اللہ نے خطاب والا آپ کو بنایا، سبحان اللہ سبحان اللہ، آپ کو بنایا، اللہ نے ثواب والا آپ کو بنایا، سبحان اللہ، ثواب والا آپ کو بنایا، اور اللہ نے شباب والا آپ کو بنایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تھے تو آبا وہ تمہارے ہی، مگر تم کیا ہو؟ ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو. مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، اپنے باپ داداؤں کی لکھی کتابوں کو بھلا دیا. کتنے لوگ پڑھتے ہیں مولانا علی میاں رحمت اللہ علیہ کی کتاب تاریخ دعوت و عزیمت؟ تاریخ دعوت و عزیمت 1955 میں لکھی مفکر اسلام حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمت اللہ علیہ. اس میں لکھا ہے کہ ملک ہندوستان کے مسلمانوں پر، مولانا علی میاں نے فرمایا ملک ہندوستان کے مسلمانوں پر قیامت تک کے احسان رہے گا حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. ملک ہندوستان کے مسلمانوں پر قیامت تک کے احسان رہے گا اجمیر والے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ. یا آپ کے سروں کی ٹوپیاں، یا آپ کی چمکتی داڑیاں، یا آپ کی پیشانیاں اور پیشانیوں پر سجدے کی نشانیاں، یہ صدقہ ہیں، یہ صدقہ ہیں، یہ صدقہ ہیں جناب حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ کی کاوش جمیلہ کا. سبحان اللہ سبحان ان کی اللہ. تبلیغ حقہ کا ثمرہ ہے. آج ہمارا کیا گیا؟ ہماری جیب سے گیا کیا؟ ہماری جیب سے کیا گیا؟ کہاں چوٹ آئی؟ اللہ کے راستے میں کیا چوٹ آئی؟ ٹھوکر بھی تو نہیں کھائی. پیٹ بھرے گھر سے نکلے، جہاں گئے وہاں کھانا کھایا، پیٹ بھرے بھرے گھر پہنچ گئے. پوچھئے ذرا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ سے کیسے انہوں نے دین کی دعوت دی. میں عرض کر دوں مولانا علی میاں رحمت کتاب سے کوئی تعلق رہا نہیں. مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ کی فضائل اعمال 1928 میں لکھی گئی. فضائل قرآن اس کی سب سے پہلی کتاب. حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمت اللہ علیہ کے خطبات، اس سے کوئی تعلق نہیں. دوسری کتابوں کا کیا تذکرہ کریں جن کتابوں میں دین کی باتیں، سیرت کی کتابیں، تفسیر کی کتابیں، تاریخ کی کتابیں. 3 لاکھ اب تک جزاک اللہ 3 لاکھ تفسیریں، 3 لاکھ تفسیریں، 3 لاکھ تفسیریں ابھی تک لکھی جا چکی ہیں. اور افسوس یہ ہے 3 تفسیروں کا مطالعہ ہم نہیں کر پائے. 3 لاکھ تفسیریں، 3 لاکھ تفسیریں، 5 زیرو غائب کر دیا، خالی 3 بچا. 3 تفسیروں کا مطالعہ. مفتی اعظم مفتی محمد شفیع رحمت اللہ علیہ کی معارف القرآنی پڑھ لیتے. دریاباد مولانا عبد الماجد دریابادی رحمت اللہ علیہ کی تفسیر ماجدی ہی پڑھ لیتے. مولانا ابو کلام آزاد رحمت اللہ تعالی علیہ کی ترجمان القرآن ہی پڑھ لیتے. پڑھے کیسے؟ موبائل ہر وقت ہمارے ساتھ رہتا ہے جو پڑھنے نہیں دیتا. میں عرض کرتا ہوں اس کو وقت مقرر کیجئے کہ اتنی دیر تک ہم کو موبائل استعمال کرنا ہے، اتنی دیر تک لوگوں کے فون ریسیو کرنے ہیں، اتنی دیر تک لوگوں کا جواب دینا ہے، اتنی دیر تک لوگوں کی خیریت لینی ہے، اتنی دیر تک موبائل پر بزنس کرنا ہے، اتنی دیر تک موبائل پر ہمیں باتیں کرنی ہے. یہ وقت مقرر کرنا پڑے گا. بڑی حق تلفیاں ہو رہی ہیں. دادا نانا سے بات نہیں ہو پا رہی ہے، والد کی خیریت، ماں کی طبیعت پوچھ نہیں پا رہے ہیں، بیوی گھر میں بھوکی بیٹھی ہے، چاول کے انتظار میں، دال کے انتظار میں، موبائل میں ایسے جوجے ہمیں ہوش نہیں. میری بیوی میرے بچے بھوکے بیٹھے ہیں انتظار میں. ٹرینیں چھوٹی جا رہی ہیں، موبائل میں اتنے مشغول، فلائٹس نکلی جا رہی ہیں، ہوائی جہاز نکلے جا رہے ہیں، لیکن موبائل میں ایسے مشغول کہ ہمیں یاد ہی نہیں کہ ہماری فلائٹ کا ٹائم نکل رہا ہے. میں عرض کرتا ہوں سحری کا وقت ختم ہو گیا، نہیں معلوم. افطار کا وقت ہے، مسجد کا مؤذن کہہ رہا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر. شریعت اسلام نے حکم دیا کہ اب کوئی لمبی دعا نہ پڑھنا، اب تلاوت نہ کرنا. سارا دن تم بھوکے رہ چکے ہو، اللہ کی رضا کے لیے تم پیاسے رہ چکے ہو. ایک مختصر سی دعا پڑھ لو، اللہم لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت. فوراً کھجور اٹھا لو، پانی اٹھا لو، کوئی بھی پھلکی اٹھا لو، نمک چاٹ لو، پانی پی لو. افطار میں دیر نہ کر. اب اللہ کو پسند نہیں کہ اس وقت تم تلاوت کرو. اب اللہ کو پسند نہیں کہ اذان ہونے کے بعد، سورج غروب ہونے کے بعد، جبکہ میں نے تمہیں اجازت دے دی اپنا رزق کھانے کی، اب اجازت دے دی تم کو. اب اللہ کو پسند نہیں ہے کہ تم کوئی اور ذکر کرو. یہ دعا بھی یاد نہ تو بس بسم اللہ کر کے شروع کر دو. میں عرض کر دوں
لیکن موبائل میں اتنے مشغول اذان ہو گئی. اب ماں کہہ رہی بھیا دیکھو اذان آدھی ہو گئی. ہاں اماں بس 1 منٹ اماں بس 1 منٹ. یہ 1 منٹ تم رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت کے خلاف کام کر کے اس طریقے سے کیا رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کو خوش کر دو گے؟ میں عرض کر رہا ہوں تو کتاب کی دنیا میں آئیے. دنیا کی سب سے بڑی کتاب کون سی تھی یہ آپ کو بتانا چاہیے. دنیا کی سب سے بھاری کتاب کون سی تھی یہ آپ کو بتانا چاہیے. دنیا کی سب سے مہنگی کتاب کون سی تھی یہ آپ کو بتانا چاہیے. ہندوستان کا سب سے لمبا قرآن کہاں رکھا ہے یہ آپ کو بتانا چاہیے. ہندوستان کا سب سے مختصر قرآن کہاں ہے یہ آپ کو بتانا چاہیے. ہندوستان کا سب سے بھاری سب سے وزنی قرآن کہاں رکھا ہے یہ آپ کو بتانا چاہیے. دنیا میں اب تک کئی کروڑ کئی ارب قرآن مجید کے نسخے چھپ چکے ہیں یہ آپ کو بتانا چاہیے. دنیا کی سب سے بڑی کتاب سب سے لمبی کتاب ہنگری یورپ کا ملک ہے. ہنگری وہاں پر بیلا ورگا نام کے ایک صاحب ہیں. انہوں نے لمبی کتاب لکھی, ایک ریکارڈ قائم کیا, اپنے نام سے ایک ریکارڈ بنایا. 4.25 میٹر لمبی, 4.25 میٹر چوڑی, 4.25 میٹر لمبی, 4.25 میٹر چوڑی کتاب لکھی بیلا ورگا نے ہنگری کے. میں اس کا دنیا کی سب سے بھاری کتاب اگستا کرسٹی کا کلیکشن, اگستا کرسٹی کا کلیکشن سب سے بھاری کتاب. 8 کلو گرام وزن کی وہ کتاب ہے. 8 کلو گرام وزن کی کتاب, 4032 پنے کی کتاب. 4032 قرآن مجید میں صفحات کتنے ہوتے ہیں؟ 550. اور موٹے حروف 650, اور موٹے حروف 900. وہ کتاب 4032 پیجز, 4032 صفحات کی کتاب ہے. دنیا کی سب سے مہنگی کتاب کس نے خریدی, کہاں پر بیچی گئی؟ نیو یارک, امریکہ کے شہر نیو یارک میں دنیا کی سب سے مہنگی کتاب 1994 میں نیلامی ہوئی. دنیا کے امیر ترین آدمی بل گیٹس دنیا کا امیر ترین انسان, اس نے 2 ارب روپے کی کتاب خریدی. اللہ اکبر. اللہ. آپ 200 روپے کی کتاب خریدنے کا جذبہ نہیں رکھتے. بیلنس کروائیں گے آپ موبائل میں, بچوں کا بیلنس خوب کروا دیں گے. پیٹرول کے لیے آپ باقاعدہ 500 روپے کا پیٹرول بھرا لیں گے ہر روز پر ڈے سب کچھ. لیکن 200 روپے کی ایک کتاب نہیں خرید سکتے جس سے ہمیں گیان ملتا ہے, علم ملتا ہے. بل گیٹس نے 2 ارب روپے کی کتاب خریدی. میں عرض کر دوں آپ سے دنیا کی سب سے بڑی لائبریری کہاں ہے؟ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ قرآن والے آپ ہیں, نبی کے فرمان والے آپ ہیں, اللہ کے اعلان والے آپ ہیں, علم والے آپ ہیں, قلم والے آپ ہیں, کتاب والے آپ ہیں. Where is my pen? Pen کہاں ہے? I forget it in the house of سفیر بھائی کے گھر میں بھول گئے کیا قلم. میں اس کا دوں لائیے پین لائیے. یہ پین ہے, میں قلم کی بات کر رہا ہوں. اللہ نے قرآن مجید کے اندر قلم کا تذکرہ فرمایا. It's not قلم, it's not a قلم. یہ قلم نہیں, یہ پین ہے. واٹر مین نے بنایا 1884 میں. 1884 پین, یہ پین ہے, قلم نہیں ہے. اللہ نے اس زمانے میں سورہ قلم نازل فرما دی جس زمانے میں لوگ قلم کا استعمال نہیں جانتے. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ہائی سٹینڈرڈ پہ دیکھنا چاہتا ہے, قلم والا دیکھنا چاہتا ہے, کتاب والا دیکھنا چاہتا ہے, تم کو باقاعدہ تعلیم یافتہ دیکھنا چاہتا ہے. تمہارا مقام دنیا میں دوسرے لوگوں سے بلند کرنا چاہتا ہے. کہاں ہے کاپی, کہاں ہے کاغذ, کہاں ہے قلم, کہاں ہے پین؟ یہ غنیمت ہے کہ پین ہی مل گیا, ورنہ پین سے بھی کوئی تعلق نہیں. سارا پین قلم سب یہی تو ہے.